انوائرمنٹ میں ہم لوگ اب رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو مطلب کچھ بھی کہہ دیں تو جو ہے وہ لوگ آپ کو ماننا شروع کر دیں. اچھا, پہلا سوال میں اسی سے ریلیٹڈ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, وہ یہ کہ یہ جو ہماری ٹرمز ہیں, جو ڈفرینٹ ٹرمز ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں, ان میں سے یہ جو ٹرانسجینڈر کی ٹرم ہے, اس ٹرانسجینڈر کی ٹرم جو ہے اس کو یعنی بہت سارے معنوں میں لوگ اس کو لیتے ہیں. اب کوئی شخص یہاں پہ سمجھ رہا ہوگا کہ ٹرانسجینڈر سے مراد جو ہے وہ خواجہ سرا ہے, کوئی کہہ رہے سے مراد انٹرسیکس ہے, کوئی کہہ رہے سے مراد کچھ اور ہے. اصل میں یہ جو کیٹیگری ہے نا, جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی فیلنگز جو ہیں وہ اس کو بتاتی ہیں کہ جی میں ہوں تو مرد ہوں, مکمل طور پہ میں ایک مرد ہوں, لیکن میری جو فیلنگز ہیں وہ خواتین جیسی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آئی فیل لائک اے وومن سو آئی ایم اے وومن. اب یہ جو کیٹیگرائزیشن اور یہ چیز ہے, اس میں اب آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ پرابلمز ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں جیسا کہ انٹرسیکس ہے, اب یہ ٹرم ایسی ٹرم ہے جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ عربی میں یا اردو میں ہم لوگ خنثی کہتے ہیں, وہ لوگ جو کہ ایکچولی بایولوجیکل پرابلمس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ جو خنثی یا انٹرسیکس جو ہیں, ان کی اصل جو چیز ہے یا تو ان کا یعنی کہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہے, یعنی پیدائشی طور پہ ان کے ساتھ بوتھ جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, یا کمپلیکیشنز ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے جو کروموسومز ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایب نارمیلٹی ہو سکتی ہے. جس طرح جو میل ہوتا ہے اس کے ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں اور فیمیل کے ایکس ایکس کروموسوم ہوتے ہیں, تو یہ ایکس ایکس وائی اور اس طرح کے کبھی کروموسومل ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو جس کا تو میڈیکل مسئلہ ہے وہ تو ہم اس وقت سائڈ پہ کریں کیونکہ اس کے لیے شریعت میں کچھ نہ کچھ پروویژن موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں وہ جو باقی ساری کیٹیگریز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو پراپر میلز ہیں, لیکن یا تو وہ کیسٹریٹڈ میلز ہیں, کبھی فلی کیسٹریٹڈ ہیں یا پارشلی کیسٹریٹڈ ہیں, یا پھر یہ کہ وہ صرف کیسٹریٹڈ بھی نہیں ہے, صرف پورے مکمل مرد ہیں لیکن آئیڈینٹیفائی بس کر رہے ہیں کہ میرے اندر کچھ فیلنگز اور جذبات اور احساسات یہ ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ کسی کی فیلنگز کے اوپر بیس کر کے نہیں بنایا جا سکتا. یعنی جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی مجھے قانونی طور پر ریکگنائز کیا جائے, مجھے ایک آئیڈینٹی دی جائے, تو کون سی دنیا کا ملک ایسا ہے جہاں پہ کسی کی فیلنگز کی بیس کے اوپر اس کی شناخت کی جاتی ہے, اس کو آئیڈینٹی دی جاتی ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئی فیل لائک دا پرائم منسٹر آف پاکستان, تو کیا مجھے بنا دیں گے آپ پرائم منسٹر؟ یہ سوال ہے. آپ مجھے بتائیے محمد بھائی کہ اس میں کیا آپ کی رائے ہوگی؟ اچھا, آپ نے بالکل درست بات کی کہ کسی کی فیلنگس کی بنیاد پہ اگر ہم اس طرح قانون سازی شروع کر دیں تو یہ سلسلہ کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. جیسا آپ نے کبھی پکچر بھی دکھائی جی, تو اب کل کو ایک بندہ 80 سال کا بندہ اٹھ کے آ جائے کہ یا 40 سال کا کہ آئی فیل لائک اے 3 ایئر اولڈ یا پھر آئی فیل لائک اے 10 ایئرز اولڈ, اب مجھے فلاں اسکول میں یا فلاں ادارے میں داخلہ دیں. تو اب وہ کہے جی اگلا کہ نہیں آپ تو اس وقت پیدا ہوئے تھے, وہ آگے سے اس کو سوال کہ ہو یو آر ٹو ڈیفائن مائی ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے, اوکے, میں میری زندگی کے متعلق ہے, پرائیویٹ میٹر ہے, میری ایج ہے, اور آپ جو ہیں کہیں نہیں آپ کیسے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں میری ایج کو. تو یہ سلسلہ کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. بالکل. پھر آپ اس کو آگے, ابھی میں پچھلے دنوں یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا تھا ایک بندے کو, اس نے اپنی ناک ایسے ٹیڑھی میری کی ہوئی, کٹوائی ہوئی, ادھر سوراخ کیا ہوا, پتہ نہیں اپنا چہرہ نا پورا بگاڑا ہوا, اور ساتھ لکھا ہوا کہ آئی ایم ایکچولی این ایلین جو کہ ہیومن باڈی کے اندر آ گیا. صحیح. اور صحیح. تو اب یہ سلسلہ پھر کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. بالکل. ایک چیز آبجیکٹیو ٹروتھ ہے تو وہ فیکٹ ہے, اگر کوئی بھی فرد اس کو ڈینائی کر رہا ہے تو اس پہ سوال اٹھنا چاہیے. اسی طرح ایک جینڈر ہے, اس کو بھی ایک آبجیکٹیو فیکٹ ہے جو ایک بندے کی زندگی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. بالکل. تو اسی کے مطابق اس کو قانون کو بھی اور سوسائٹی کو بھی اس کو ڈیل کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کی آئیڈینٹی صرف اس کی فیلنگس کی بیس پر لے رہے ہیں, تو جس طرح آپ نے بھی اگزامپل دی کہ ایک بڑی عمر کا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹی عمر کا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, تو پھر آپ کے جو انڈر 18 ٹورنامنٹس ہیں جتنے بھی, اس میں سارے بڑے بڑے لوگ شرکت کریں. اسی طرح سے جو آپ کے اولمپکس ہیں جو کہ آپ کے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر سارے ایبل باڈیڈ لوگ جو ہے نا شرکت کرنا شروع کریں کہ جی میں بھی اپنے آپ کو ڈسیبلڈ سمجھتا ہوں, میری فیلنگز یہ ہیں, تو پھر تو آپ کا کچھ بھی نہیں بچتا. تو جب ہاں, تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب قانون سازی کی جاتی ہے نا تو فیلنگز نہیں دیکھی جاتی. فیلنگز آپ کی ہو سکتا ہے سوشل کسی انوائرمنٹ میں کام چل جائے, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک ایز اے لیگل تھنگ کہ جہاں پہ آپ کو کہ نہیں سارے آپ مجھے ریکگنائز کریں جو بھی میری فیلنگز ہیں, بیکاز آپ کی فیلنگز غلط بھی ہو سکتی ہیں نمبر 1, اور نمبر 2 آپ کی فیلنگز چینج بھی ہو سکتی ہیں. اسی لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اس پورے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یعنی جب کیٹیگرائزیشن کرتے ہو ایکس کی
کہ جی کیٹیگری ایکس ہے. اب ایکس کا مطلب ہے کہ آج میں مرد ہوں, کل کو میں اپنے آپ کو ایک فیمیل بھی آئیڈینٹیفائی کر دوں, مطلب میں فلوئڈ ہوں, میری حالت بدلتی رہے گی. تو اس طرح سے تو قانون سازی کی نہیں جا سکتی. دیر از نو وے. یہ تو آپ نے ایسا پنڈوراز باکس کھولا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے اس کے بعد.